ہمارے گشت کا موضوع یہ ہے کہ اللہ کے غیر سے ہونے کے ماحول سے، اللہ کے غیر سے ہونے کو سوچنے کے ماحول سے ایک مسلمان کو نکال کر اللہ کی ذات عالی سے ہونے کے ماحول میں لایا جائے۔ یہ ہمارے گشت کا اصل مقصد ہے، کیونکہ صحابہ کرام اسی مقصد کے لیے ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ صحابہ سے اسی مقصد کے لیے ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل فرمایا کرتے تھے، اجلس بنا نؤمن ساعتن، اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ مسجد میں، ابر پر ایمان لے آویں کچھ دیر کے لیے۔ حضرت ابو رواحہ فرماتے تھے، اٹھو ہمارے ساتھ، ابر پر ایمان لائیں گے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، آؤ ہمارے ساتھ مسجد میں، ابر پر ایمان لائیں گے۔ بلکہ حضرت عمر فرماتے تھے، یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ یہ بات یقینی ہے، یہ بات یقینی ہے کہ مسجد کے ماحول میں آ کر ایمان کے حلقوں میں اللہ کی بڑائی کو، اس کی توحید کو سننا، یہ ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے، یہ یقینی بات ہے۔ اس لیے ہم سب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے، بلکہ ملاقات برائے مسجد ہے، کہ ہم آپ سے مسجد میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں راہ چلتے کسی ڈاکٹر سے کہو کہ میرا نبض دیکھ لو، کہ اگر میرے کلینک میں آؤ۔ راہ چلتے کسی انجینئر سے کہو میرے مکان کا نقشہ بنا دو، وہ کہے گا میرا آفس میں آؤ۔ راہ چلتے کسی وکیل سے بات کرو، میرا مقدمہ ہے سن لو، وہ کہے گا میرے دفتر میں آؤ۔ دنیا کا کوئی معمولی کام بھی اپنے ٹھیے کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایک جوتا بھی اگر پھٹ جائے، موچی کی دکان پر اس کے لیے جانا پڑتا ہے۔ دنیا کے سارے کام معمولی غیر معمولی سب اپنے اپنے شعبوں پر تقسیم ہیں۔ آپ اگر کپڑے کی دکان سے چینی خریدنے جاؤ تو پاگل کہے گا۔ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مسجد سے جوڑنا کوئی ضروری نہیں ہے، جو جہاں ملے اس کو دین کی بات بتلا دو۔ میرے دوستو عزیزو، جب ایک معمولی چیز کے لینے کے لیے جگہ متعین ہے تو ہدایت کے لینے کے لیے مسجد کا تعین کیوں نہ ہوگا، جبکہ قرآن صاف طور پر کہہ رہا کہ مسجدوں کے آباد کرنے والے یہی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے منہ میں گواہی دے دو۔ اور متقی تو ہے ہی وہ شخص کہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جس میں جو کام کرنے والوں کے لیے انتہائی ضروری ہیں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ تبلیغ کوئی ایسی تحریک ہے جس کو اپنے تجربات کے روشنی میں اور اپنی چاہت کے مطابق اس کا طریقہ محنت سوچ لیا جائے، اس کے مطابق کام کر لیا جائے۔ نہیں، خدا کی قسم، جس طرح عبادات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ضروری ہے، اور جس طرح ضروریات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ضروری ہے، اسی طرح دعوت اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی نقل ضروری ہے۔ یہ ایک طریقہ محنت ہے، اور نبوت والی ایک محنت ہے امت کی تربیت اور ہدایت کے لیے۔ اس لیے ہم گشتوں کے ذریعے ایک مسلمان کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں آنے کے لیے تیار کریں۔ صحیح روایت میں ہے، مسجد کی طرف قدم اٹھانا جہاد میں سے ہے، یہ فرمایا ایک حدیث میں۔ مسجد کی طرف آنے والے سے اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ مل کر خوش ہوتے ہیں جتنا کوئی اپنے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے۔ مسجد کی طرف چل کر آنے والا تعلیم کرانے کے لیے آ رہا ہو یا تعلیم میں شرکت کے لیے آ رہا ہو، حدیث میں فرمایا دونوں کے لیے ایک کامل حج کا ثواب ہے۔ اتنا ہی نہیں کہ امت اپنے دنیاوی مسائل، امت اپنے دینی مسائل یا امت اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے مسجد کی طرف آتی ہو، بلکہ امت کا عام رخ یہ تھا کہ وہ اپنے دنیاوی مسائل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھاتی تھی۔ ہر فرد کا مزاج تھا یہ، ایک نہیں متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی حاجت ایسے لاتی تھی مسجد کی طرف جیسا ہمارا مزاج ہے کہ بیماری آتی ہے تو فوراً خیال ڈاکٹر کا آتا ہے، بیماری آتی ہے تو فوراً خیال ہسپتال کا آتا ہے۔ اس طرح صحابہ کرام کسی حاجت کے، کسی پریشانی کے اور کسی زمینی آسمانی آفت کے آنے پر مسجد کی طرف ایسے قدم اٹھاتے تھے۔ آگ نکلی
پہاڑ سے جو سارے مدینے میں پھیل گئی اور پورے مدینے کو جلا کر خاک کر دیتی. عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی سنا کہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے، حضرت عمر فوراً مسجد کی طرف دوڑے، مسجد کی طرف. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عمر نے فرمایا تمیم یہ آگ نکلی ہے، اسے پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. امیر المومنین میں یہ کام نہیں کروں گا. کہ نہیں تمیم تمہیں کرنا ہے. امیر المومنین یہ کام میں نہیں کروں گا، لوگ مجھے سمجھیں گے میری کرامت کی وجہ سے. میں نہیں چاہتا کہ میری کسی کرامت کی وجہ سے لوگوں میں میرا مقام بنے. یہ کام کسی اور سے کرا لیجئے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بھی کر دے گا. ایک چنگاری تو ہے آگ کی، اس کو پہاڑ میں داخل کرنا کون سا مشکل کام ہے. دیکھو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کو وقت دینے والے باہر کے نظام سے، باہر کی جو ہے کہ حالات کے بگاڑ سے اور یہ کسی طرح کی حکومتوں کے ان کے نقشوں سے ہرگز متاثر نہیں ہوتے. کیونکہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ مسجدوں کا آباد کرنے والوں کے دلوں سے اللہ اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے مسجدوں کا آباد کرنے والوں کے دلوں سے اللہ اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. لم یخش الا اللہ، یہ اللہ کے غیر سے ڈریں گے نہیں. تو یہ دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں کروں گا تو لوگ مجھے کہیں گے کہ بھائی بڑے بزرگ ہیں یہ کام کر دیا. نا امیر المومنین میں نہیں چاہتا کہ میرے سے کوئی کرامت ہو، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی بھی کر دے گا، کسی اور سے کرا لیجئے. ایک چنگاری کو سمیٹ کر ایک چنگاری کو پہاڑ میں داخل کر دینا کون سی مشکل بات ہے. چنگاری ایسی ہوتی ہے جو آپ کے کپڑے کی طرف آنے سے پہلے بجھ جاتی ہے. آ بھی جاتی ہے تو ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیتی ہے کپڑے میں، اس سے زیادہ چنگاری سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. حضرت فرماتے ہیں میں تمیم داری کے پیچھے پیچھے چلا، یہ ساری آگ کو ایسے سمیٹ کر لے گئے جیسے بکریوں کو سمیٹ لیا جاتا ہے. بکریوں کو محفوظ کرنے کی جگہ پر چرواہا سمیٹ لیتا ہے بکریوں کو، وہ آگ کو ایسے سمیٹ کر لے جا رہے تھے. یہ تھا کہ مسجدوں کو وقت دینے والے وہ اللہ کے نظام کو اور زمین آسمان کے درمیان میں پیش آنے والے حوادثات کو ایسے آسانی کے ساتھ نمٹا دیتے ہیں. بارش رک گئی، ایک آدمی نے اگر کہا مسجد میں کہ یا رسول اللہ بارش رکی ہوئی ہے، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، آپ نے دعا فرمائی تو بارش کے قطرے آپ کی داڑھی سے بہہ رہے تھے. اگلی جمعہ تک صحابہ کو سورج نظر نہیں آیا. اگلے جمعہ میں پھر ایک صحابی آئے، عرض کیا بارش بند کرا دیجئے، جانور ہلاک ہونے لگے ہیں، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، پانی بھر گیا ہے. آپ نے دعا فرمائی. صحابہ دھوپ میں چل رہے تھے. اپنے مسائل کو مسجد سے حل کرانے کا ایسا عام مزاج تھا. ذرا سی حاجت پیش آتی قدم مسجد کی طرف اٹھتا. لیکن دوستو عزیزوں یہ باتیں ان کی سمجھ میں آ نہیں سکتی جو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کے نقشے بنا دیے ہیں اور نقشوں پر حاجات کو تقسیم کر دیا ہے، ہم کائنات کے نقشوں پر محنت کریں گے اللہ خود سے کامیاب کریں گے. عجیب بات ہے، محنت کرتے ہیں نقشوں پر، کہتے ہیں اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کی ذات سے ہونا ان کے لیے ہے جو محنت کریں اعمال پر. اللہ کی ذات سے ہونا ان کے لیے جو نقشوں پر محنت کریں. وہ تو اللہ کو نہ ماننے والی قسم ہے کہ وہ محنت کریں گے نقشوں پر، اللہ نقشوں میں یہ دنیا میں کامیاب کریں گے، پھر آخرت کے ہمیشہ کی جہنم میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے ناکام کریں گے. نقشے ان کے لیے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، احکام ان کے لیے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں. ان کے لیے احکام دونوں جگہ ہیں.